بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی جناب اسپیکر، بشرا رند صاحبہ کی طرف سے آج یہ دوسری قرارداد ہے، بڑی اہمیت والی قرارداد ہے، اور میں اپنی بہن بشرا رند صاحبہ کو اس قرارداد کو پیش کرنے پر تہ دل سے ان کا ممنون اور مشکور ہوں۔ جناب اسپیکر، یوں تو دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مساجد موجود ہیں، لیکن ان تمام مساجد میں 3 مسجدوں کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلے جو فضیلت حاصل ہے وہ مسجد حرام کو ہے، جہاں پر مسلمانوں کا کعبہ موجود ہے۔ مسلمان وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نمبر ہے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 کے حساب سے ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، جو کہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور شب معراج میں جب نبی آخر زمان احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، تو جس مسجد میں ہمارے نبی آخر زمان نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ لیکن انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول آج رو رہا ہے۔ فلسطینوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے اس وقت سردار صاحب اور جناب اسپیکر، اگر آپ آرڈر اناؤنس کر دیں۔ جی آپ بات کریں گا صاحب۔ آپ نہیں سن رہے ہیں، آپ اہمیت نہیں دے رہے اس قرارداد کو۔ صاحب بات کریں آپ۔ مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ یہودی اور اسرائیلی کر رہے ہیں۔ ایک بات ہر مسلمان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسرائیل اس وقت پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ آج پوری دنیا میں بدامنی کا جو دورہ ہے، آج پوری دنیا میں سازشوں کے جو جال بچھے ہوئے ہیں، آج پوری دنیا میں جو مہنگائی اور بدامنی ہے، آج پوری دنیا میں جہاں اقوام دست و گریبان ہے، اس کے پیچھے یہی یہودی لابی، یہی صہیونی عزائم، یہی وہ فتنہ ہے جو پوری انسانیت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ صہیونیت کے خلاف اور یہودیت کے خلاف واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بنے، کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس کے ذریعے سے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا جائے، تو اس کا ایک واحد ذریعہ اور واحد علاج جہاد ہے۔
जब तक मुसलमानों के दिलों के अंदर, जब तक मुसलमानों के जहनों के अंदर जिहाद का फलसफा और जिहाद की अहमियत उजागर नहीं होगी, जब तक जिहाद का जज्बा मुसलमानों के जहनों और दिलों में बेदार नहीं होगा, मैं समझता हूं यहूदियत ये मजीद आगे बढ़ेगी। यहूदियों के मसाइल आज तो खाली फलस्तीनियों पर हो रहे हैं, ये सिलसिला यहां पर नहीं रुकेगा, ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। पूरी इंसानियत आज बिलबिला रही है यहूदियत की वजह से, इसराइलियत की वजह से। लिहाजा वक्त का तकाजा है कि इसराइलियों को लगाम देने के लिए जिहाद के उस अजीम मकसद को जिंदा किया जाए। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूंगा कि वो फलस्तीन के मुसलमानों से यकजहती के लिए फलस्तीनियों के मसले को तमाम आलमी फोरम्स पर उठाए। शुक्रिया। ये वक्त का तकाजा है, इसलिए जरूरत इस अमर की है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे वो भी इस वक्त इस्तेमार के कब्जे में है, OIC के जरिए और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उसके जरिए से इसराइलियों के नापाक अज़ाइम के खिलाफ मुसलमानों को उठ खड़ा होना होगा और इसराइलियों के जितने भी अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाने के लिए मुसलमानों को वहदत और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। शुक्रिया सैयद अजीज लागा साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब। आया करारदाद नंबर 151 मंजूर की जाए। करारदाद नंबर 151 मंजूर हुई। केतरान